औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हमारे पास अभी दो मजीद साथी हमारे चैनल पे आए हैं। एक है डॉक्टर शाहिद और एक है शाहरुख। अब देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं कि दुनिया बदल रही है तेजी के साथ। कम अज कम पाकिस्तान में इस बात को महसूस नहीं किया जा रहा है। वजह यह है कि पाकिस्तान ऑलरेडी तीसरी और चौथी दुनिया के कैटेगरी में है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में है, इसलिए महसूस नहीं हो रहा है। वरना पूरे दुनिया में नजर आ रहा है कि दुनिया में तब्दीली आ रही है। वो पॉलिटिकल तब्दीली नहीं जो इस्लामाबाद में है, यहाँ तब्दीली वो जो दुनिया में तब्दीली आ रही है। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली आ रही है, वर्किंग सिस्टम में तब्दीली आ रही है, हमारी थिंकिंग में तब्दीली आ रही है। अब यहाँ पूरे दुनिया में अब देखिए, एक कॉमन एनिमी आ गया है, नया एक कंसेप्ट आया है। इससे पहले तो हुआ ये करता था कि चाइना, रशिया और ये वो एक ब्लॉक बना रहे हैं। उससे पहले हुआ ये था कि अरब जो है वो कुछ लोगों का ओआईसी बना लिया। उससे पहले एक ये था कि जी यूरोप ने एक ब्लॉक बनाया कि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए या जो भी पॉलिटिकल उनके अजाइम हो। तो ये, लेकिन अब जो दुनिया बनी है, बन चुकी है ऑलरेडी, वो ये कहते हैं हम सबका एनिमी एक है। अब वो एनिमी का क्या टारगेट है? मौत। इससे नीचे का उसके पास कोई टारगेट नहीं है, कंप्रोमाइज नहीं है। अब जो शख्स उससे उलझेगा वो मारा जाएगा, और जो शख्स उससे बचेगा वो बचेगा, जो शख्स उससे दूर रहेगा वो बचेगा। लिहाजा उससे फाइट करने का तरीका अब दुनिया में तब्दील हो चुका है। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज करूंगा डॉक्टर शाहिद से। शाहिद भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड उम्मीद है पाकिस्तान भी का खैरियत से होंगे। बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक ऐसा एनीमे जिससे आप लड़ नहीं सकते, आप सिर्फ बच सकते हैं। हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक लाइन बड़ी कॉमनली यूज करते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और उसी का क्या कहते हैं अप्लाई हमें यहाँ करना पड़ेगा। इससे आप लड़ नहीं सकते, आप डेफिनेटली बच जरूर सकते हैं, और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम बच सकें जितना हो सके, क्योंकि अगेन ये सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहेगा। अगर आप अपना बचाव नहीं करेंगे तो आप इफेक्ट होंगे, और आप अपने साथ कहीं सारे और लोगों को लेके इफेक्ट होंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे इसका इफेक्ट सिर्फ आप पे नहीं है, और भी बहुत सारे लोगों को पड़ने वाला है। यानी इस बात से आप भी एग्री है कि अब हमारा जो ये रोमांस खत्म होने जा रहा है, हमारी जो सोशल रोमांटिक लाइफ है उसमें तब्दीली आ रही है? डेफिनेटली तब्दीली आ चुकी है बहुत हद तक, और पिछले 1-1.5 महीने से हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या इवन पूरे यूरोप में ही पिछले 1-1.5 महीने से कंप्लीट लॉकडाउन है। चाइना में ये चीज़ थोड़ी पहले स्टार्ट हो गई थी, पर अब काइंड ऑफ चाइना उससे रिकवर कर चुका है या कर रहा है, और पूरा यूरोप, पूरा पाकिस्तान एंड ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही इस वक्त एक लॉकडाउन के स्टेट में है, और कोई नहीं जानता कि ये कितने महीने और चलने वाला है। अगर हम 100 साल पीछे चले जाएं, हम स्पेनिश फ्लू की बात कर ले 1918-1920 में, यही इसी तरह की वबा फैलती रही है, और वो इतनी सीरियस नहीं थी। सो स्पेनिश फ्लू का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही लीथल और बहुत ही लंबे, स्पेन में वो लाइक शायद 1.5-2 साल तक कंटिन्यू रही थी। टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन, 1% पॉपुलेशन 8 करोड़ लोगों को उसने इफेक्ट किया था, 8 करोड़ डेथ्स हुई टू बी पर्टिकुलर। सो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट एक फिगर है 8 करोड़, और ऑब्वियसली हमारे पास एक मिसाल मौजूद है, ये बहुत ज़्यादा अर्से पहले की बात नहीं है, 100 साल पहले की बात है। 8 करोड़ लोग अगर स्पेनिश फ्लू से मर सकते हैं तो यू नेवर नो कोविड-19 क्या कर सकता है हमारे साथ। अभी तक अमेरिका में ऑलमोस्ट 50,000-60,000 डेथ्स हुई हैं, और स्टिल इट्स नोवेयर नियर 8 करोड़। और अगर हम एहतियात नहीं करेंगे या अल्लाह ना करे इसकी वैक्सीन या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आती, तो डेफिनेटली ह्यूमन काइंड वुड बी इन ट्रबल, वुड बी इन सीरियस ट्रबल।
یہ اسپینش فلو کی جو بات کر رہے ہیں جس میں گاندھی جی بھی سفر ہو گئے تھے اور یورپ نے تو قابو پا لیا تھا، بعد میں انڈین لوگ کافی تعداد میں مارے گئے تھے اس فلو کی وجہ سے. جو احتیاط کرے گا ناظرین وہی بچے گا، کیونکہ احتیاط اسلام بھی سکھاتا ہے. ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی علاج سے بہتر پرہیز ہے. ہم کسی چیز سے بچیں گے تو اللہ بچائے گا، کیونکہ یہ دنیا آپ کے ایفرٹس کے اوپر ہے. آپ جتنا اسٹرگل کریں گے اللہ تعالیٰ اسی بھی اسٹرگل میں آپ کو خیر و برکت دے گا. آسمان سے منسلوے اترنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. یہ مرنے کے بعد اعمال کے نتیجے میں ہمیں وہاں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم خواہش کریں گے اللہ کی مرضی کے ساتھ وہ ہمیں ملے گا. لیکن دنیا میں آپ نے بچنا ہے، اپنی زندگی کو بچانا ہے، اپنی صحت کو بچانا ہے. ہمارے پاس ایک ساتھی کا کال آیا جو یہ جن کے بھائی کا انتقال ہو گیا، ینگ، وہ 27 سال کا وہ لڑکا، وہ یہی کہا کرتا تھا کہ ارے خوش رہی ہے یار، کیا اللہ کو بھول گئے؟ تو یہ بات کہنا از خود اقرا کے خلاف ہے، یعنی قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے کہ ہم زہر کا پیالہ پی لیں اور کہے کہ بچانے والا اللہ ہے، لیکن خودکشی کرنے والا تو بندہ ہے نا، لہذا اپنے آپ کو بچیے گا. میں یہ بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ چینجنگ جو ہے اس کے بعد، چونکہ ہماری عوام جو ہے وہ تو تیار نہیں ہے. ہماری جو ریٹ آف ایجوکیشن ہے یہ تو ایسے ہی پہلے ہی سے کچھ نہیں، یعنی کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ کس ڈگر میں ہے. آپ ڈاکٹر بن گئے، یہ انجینئر بن گئے، وہ لائر بن گئے، وہ سائنٹسٹ بن گئے. اتنی مشکلوں سے بنے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں. لیکن اب جو حالات آ رہے ہیں یہ نیو ٹیکنالوجی کے ساتھ اب جینا پڑے گا. اب تو ہم وہ دور اب تو یہ بھول جائے. کم از کم دنیا جتنے تیزی سے بدلی ہے، دیکھیے آج وہ فلو، اسپینش فلو جو ہے ختم نہیں ہوئی ہے ٹوٹلی. ملیریا ٹوٹلی طور پہ ختم نہیں ہوا، ڈنگی ٹوٹلی طور پہ ختم نہیں ہوا. جتنی بھی دنیا کی جو امراض ہے وہ ٹوٹلی طور پہ ختم نہیں ہوئے، بلکہ کیا ہوا، لوگوں نے اس پر قابو پا لیا. اس فلو پہ بھی لوگ اس وائرس پہ بھی لوگ قابو پا لیں گے. لیکن ہمارا اکنامیکل سسٹم، ہمارا معاشی سسٹم، ہمارا ایجوکیشن سسٹم، پھر ہمارا جو ایک ڈھانچہ ہے، فیملی ڈھانچہ، ڈسٹینس، سوشل ڈسٹینس، یہ تو رہے گا کافی عرصے تک. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے نظر آ رہا ہے آپ کی نظر میں؟ ڈیفینیٹلی اس کے اثرات کافی عرصے تک رہیں گے لوگوں کے ذہن پہ. یہ چیز شاید سالوں تک، ڈیفینیٹلی مہینوں کی بات نہیں، ہم یہاں سالوں کی بات کر رہے ہیں. یہ چیز لوگوں کے ذہن میں سالوں تک رہے گی. اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے فیملی سسٹم میں اس پہ افیکٹ پڑے گا. لوگ اب شاید وہ نیوکلیئر سسٹم کی طرف جائیں، جوائنٹ فیملیز اوائڈ کر رہے ہوں گے، گیٹ ٹوگیدرز اوائڈ کریں گے، ڈیفینیٹلی پبلک پلیسز میں اوائڈ کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے. اور جب تک اس چیز کا کوئی پراپر علاج نہیں آتا، جیسے آپ نے اسپینش فلو کی بات کی، آپ نے ملیریا کی بات کی، جب تک یا ٹی بی کی بات کر لیں، جب تک پراپر ویکسین یا پراپر علاج نہیں آتا، کووڈ-19 ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، ایک جان لیوا خطرہ ہے. ایگزیکٹلی. ہاں، اور دوسری بات وہ جو مجھے یاد آئی کہ ہماری عوام ابھی تک اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی. مجھے خود بھی کافی سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اتنی خطرناک ہے. اور اگر ان کو آپ اسٹیٹس بتاؤ، ان کو نمبر آف ڈیتھس بتاؤ، تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں 50,000 بندہ بھی نہیں مرا، یہ صرف ایک سازش ہے، یہ ایک پریس جو ہے یہ جھوٹی باتیں پھیلا رہی ہے. یہ بالکل ریئل باتیں ہیں. ایسے لوگوں سے میں خود پرسنلی مل چکا ہوں کہ ان کو نہیں لگتا کہ کووڈ-19 ایک حقیقت ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ صرف سب کچھ گورنمنٹ کی سازش ہے. ان کی دلیل یہی آگے ختم ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ کی سازش ہے، کیوں ہے، کیسے، اس بات کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس. پر وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ چیز حقیقت ہے. اگر وہ نہیں مانیں گے تو obviously بات ہے وہ نہ ہی جو پریکاشنز ہیں، جو پریونشن ہے، وہ اس پہ عمل پیرا ہوں گے. اور obviously وہ جو ایک چین بنتی جا رہی ہے، ایک بندے سے 4 بندہ، 4 بندے سے 16 بندے، تو وہ جو افیکٹ ہوتے جائیں گے وہ اس چین کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں اگین بات کو پھر سے
اسی شعور کی, اسی تعلیم کی آتی ہے. یہ لیک آف شعور یہی چیز ہے جو ان کو میرے خیال سے سمجھنے میں مطلب دشواری آ رہی ہے. ایک عام بندہ, ایک عام پڑھا لکھا بندہ, آپ کو مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس سے ہمیں اس سے بچنا ہے, اور کیونکہ ہمارے ہاں الٹریسی کا ریٹ بہت زیادہ ہے, ان کے ذہن اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. اینڈ آئی وش یہ ان کو جلدی سے جلدی یہ چیز سمجھ آئے, کیونکہ اس سے صرف ان کا نقصان نہیں, اس سے ہم سب کا نقصان ہے. اس سے کیونکہ وہ اس چین میں ایک پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, جس سے ایک بندہ وہ خود افیکٹ ہوتا ہے, وہ بے شمار لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف ڈے پوری کنٹری اور پوری دنیا کے لیے یہ خطرہ پڑتا جا رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں شاہ رخ؟ جی السلام علیکم. میں شاہد کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کو اس کی سینسٹیوٹی کا اس وقت تک علم نہیں ہے, اور لوگ سمجھ نہیں رہے کہ یہ کیا ہے. ہر ایک سینچری میں اگر ریسرچ کریں تو کوئی ایک پینڈیمک ضرور ہے. 16th سینچریز میں جا کر ایک آیا تھا فلو, لیگیو کے نام سے کوئی فلو تھا, وہ اس میں بھی بہت ڈیتھ سے بھی ہوئی تھی. پھر ایسے ہی ملیریا بھی ایک سینچری میں آیا تھا, اس نے بھی اس وقت بہت لوگوں کو مارا تھا. شاید دنیا میں اب تک زیادہ لوگ ملیریا سے ہی مرے ہیں. اور تھرڈ پہ پھر یہ 1918 میں اسپینش فلو آیا تھا, تو اس نے بھی بہت تباہی مچائی تھی. اور یہ ایک اور پینڈیمک ہے, یہ ہمارے جو کووڈ-19 یا کورونا وائرس ہے. تو اس کے لیے آپ جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے بچ نہیں سکتے, ہم اس سے لڑ نہیں سکتے, ہم اس سے بچ سکتے ہیں. وہ کوارنٹائن کے ذریعے ہم نے خود کو سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرنا ہے. لیکن اصل میں بات ہے نا کہ ہمارے اندر ابھی تک وہ جو اویئرنیس ہونی چاہیے وہ ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے. لوگ جیسے ایک اور بات یہاں پہ بڑی زبردست ہوئی کہ لوگ ابھی تک لوگ اس کو ماننے کے تیار نہیں ہے کہ یہ, کئی لوگ کہتے ہیں یہ سازش ہے, کئی لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے, کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل نے بنا کر چھوڑا ہے, کئی لوگ کہتے ہیں کہ چائنا کو اکنامی چائنا کی ڈسٹروائے کرنے کے لیے امریکہ نے بنایا تھا. تو مطلب ابھی تک لوگ نا اسی میں گھوم رہے ہیں. اگر کسی جیسے شاہد نے بولا کہ ہم نے کسی جگہ پوچھیں کہ بھائی آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ کی سازش ہے, تو گورنمنٹ یہ سازش کیوں کرے گی؟ تو میں نے بھی کئی انٹریکشن ہوئے, میں نے تو لوگوں سے پوچھا, تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سازش اس لیے کر رہی ہے کہ جتنے زیادہ پیشنٹ آپ شو کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو جو IMF ہے وہ آپ کو ایڈ دے گا. تو پیشنٹ زیادہ شو کرتے جاؤ, ایڈ ملتی جائے گی, ایڈ استعمال کرتے جاؤ. تو لوگ ابھی بھی ماننے کے تیار نہیں ہے کہ کورونا وائرس کوئی چیز ہے بھی. تو مطلب ایسے ہیں کہ یہ ابھی تک اویئرنیس ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے. اگر یہ وائرس جس طریقے سے امریکہ میں پھیلا ہے, جس طریقے سے یورپ میں پھیلا ہے, جس طریقے سے ویسٹرن کنٹریز میں پھیلا ہے, اگر یہاں پر پاکستان میں اللہ نہ کرے ایسا ہوتا ہے تو ہمارا سسٹم اس کو کنٹین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے پاس وینٹیلیٹرز بھی صرف اور صرف شاید 3000 کے قریب ہیں پورے ملک میں, اور تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. ہم اس کو ایسے ہی روک سکتے ہیں, اللہ کا ابھی تک کرم ہے کہ ہمارے ملک میں اس کے کافی کم کیسز, ڈیتھس کے جو ریشو ہے, ڈیتھس ٹو ریکوری ریشو جو ہے وہ مطلب زیادہ ہے کہ ہمارے ریکور زیادہ ہو رہے ہیں, ڈیتھ بہت کم ہو رہی ہے. تو اس کو اگلے جو ویکس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے خود کو سوشل ڈسٹینس مینٹین رکھنا ہے, خود کو خود پروٹیکٹ کرنا ہے. ہمیں اب کوئی بھی پروٹیکٹ نہیں کرے گا, ہم نے خود اویئرنیس ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم نے خود کو بچانا ہے. اچھا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کئی ریسرچ میں آیا ہے کہ اس سے جو ینگ پیشنٹس ہیں ان کو وہ ریکوری, اور اس میں ریکوری ریٹ بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ 97% لوگ ریکور کر جاتے ہیں اس سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ینگ ہیں, آپ کو کورونا وائرس ہو گیا, پھر آپ کو کچھ نہیں ہوا, لیکن آپ گھر میں گئے تو آپ کے جو بڑے ہیں, یعنی آپ کے جو پیرنٹس ہیں, آپ سے جو بڑے ایلڈرز, آپ کے دادا ہیں, آپ کے کوئی ایجڈ جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں, جب اگر ان کو ہو گیا آپ کی وجہ سے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی آپ کی وجہ سے, یا ان کو کوئی بھی مطلب سیریس کنڈیشن ہوتی ہے, النس پہ جاتے ہیں, وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. آپ کی وجہ سے آپ کے عزیز متاثر ہوں گے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود کو پروٹیکٹ کریں, تاکہ یا پھر چھوٹے آپ کے بہن بھائی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں تو خود کو پروٹیکٹ کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی متاثر نہیں ہو. ڈاکٹر صاحب یہ جو اس کی کوئی فیس سسٹم ہے, فیس 1, فیس 2, فیس 3, کچھ ایسی بات سننے کو ملی ہے کہ یہ پہلے ذرا کم ہوگا, اس کے بعد زیادہ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر زیادہ اور بہت ہیٹ ہوگا, کیا ایسی کوئی چیز ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ اچھا اگر آپ کووڈ-19 کے انکوبیشن پیریڈ کی بات کریں, ان کے پھیلاؤ کے ریٹ کی بات کریں, تو 14 دن کے آس پاس یہ سروائیو کرتا ہے. اور 14 ایک بندے کو اگر ہو جائے تو 14 اگر وہ 14 دن تک آگے والے بندے کو منیمم, ٹھیک ہے, منیمم ٹیسٹ نیگیٹو آنے کے بعد بھی 14 دن تک وہ سپلائی کر سکتے ہیں. اچھا سین از
ایک فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, اس نے 4 لوگوں کو پھیلایا یا 4 لوگوں کو ٹرانسفر کیا, 4 لوگوں نے 16 لوگوں نے 10 ملٹیپلائی بائی 4, تو یہ ایکسپونینشلی بڑھتا ہے, کیونکہ جتنے نمبر آف کیسز بڑھتے جائیں گے مطلب اتنے ایکٹیو کیسز ہیں اور اتنے لوگ ہماری سوسائٹی میں ایکسپوز ہیں, تو اتنے ہی لوگ اتنے زیادہ لوگوں کو, مطلب یہ ایک ویشیس سائیکل ہے, جسے ہم ویشیس سائیکل کہتے ہیں کہ 1 سے 4, 4 سے 16, 16 سے 4, تو یہ بڑھتا جاتا ہے. اور جتنے ایکٹیو کیسز زیادہ ہوں گے مطلب ہمارے پاس اتنا سورس زیادہ ہے, تو جب سورس زیادہ ہوگا تو وہ اور سیویئرلی بڑھے گا. اور پاکستان کی بات کریں تو پاکستان ڈیفینیٹلی ابھی تک بچا ہوا ہے, اور اکارڈنگ ٹو نیوز جو نیکسٹ منتھ ہے پاکستان کے لیے بڑا کائنڈ آف وریسم ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارا جو پیک ہے کووڈ کا وہ ابھی تک پاکستان میں آیا ہی نہیں ہے. سو کیونکہ نمبر آف کیسز پہلے کم تھے اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں, لاسٹ ایک ویک کے دوران یہاں پاکستان میں آلموسٹ 10,000 اور 9,000 کیسز نیو رجسٹر ہوئے ہیں. تو اب وہ پیک آتا جا رہا ہے کیونکہ نمبر آف کیسز بڑھ رہے ہیں, تو وہ ٹرانسفر بھی زیادہ کر رہے ہیں فردر لوگوں میں, اور نئی فیملیز افیکٹ ہو رہی ہیں, اور ایک فیملی سے اگین کئی سارے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں. تو اب وہ پیک مئی کے مڈ میں پروبیبلی کہا جا رہا ہے کہ وہ پیک آئے گا, اور وہ ڈیفینیٹلی ایک بڑی ہی کریٹیکل سچویشن ہوگی. اگین شاہ رخ نے جو بات کہی کہ ہمارے پاس نہ ہی ہمارا ہیلتھ سسٹم ویسا ہے, نہ ہی وینٹیلیٹر گڈ انف ہیں, نہ ہی ہمارے پاس ہاسپٹل اور بیڈ اتنے ہیں. اگر امریکہ جیسی کنٹری کولیپس کر سکتی ہے, ان کا ہیلتھ سسٹم کولیپس کر سکتا ہے, ڈیفینیٹلی وی آر فار فار بیہائنڈ. اور اگین ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ امیون سسٹم کی ہے, امیونٹی کی ہے, وہ ہائیجین کی ہے. پاکستان we are not that good when it comes to hygiene rather immunity. تو obvious ہے کہ ہماری قوت مدافعت کم ہے, اور وہ کم ہونے کے ریزن ہم آپ نے بڑا ہی یہ سنا ہوگا کہ ہر تیسرا بچہ یہاں پہ آئرن کی کمی کا شکار ہے, ہر دوسرا بچہ کیلشیم کا شکار ہے. تو یہ کامن چیز ہے, ہمارے پاس ہمارے جو منرلس ہیں وہ گڈ انف نہیں ہے. یہ ساری منرلس یہی آپ کی قوت مدافعت میں ہیلپ کرتے ہیں. اور اگر آپ بیسکلی بات کر لو تو اگر پاکستان میں ایسی کوئی سچویشن آتی تو ہمارا ہیلتھ سسٹم پرون ہے اس اٹیک سے. ہم صرف یہ دعا کرتے ہیں, اور دعا سے زیادہ ہمیں آگے تو پریونشن اور وہ لڑنے کی کوشش والی بات امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہم بالکل بھی ہم نہیں سہ پائیں گے ایسا کوئی وار کووڈ-19 کا. نمبر 1 اکنامکلی ہماری اکانومی ابھی کھڑی ہونے اسٹارٹ ہوئی تھی, اور اب ابھی ہم بہتری کی طرف جا ہی رہے تھے کہ یہ چیز آ گئی. تو آبویسلی ہم اکنامکلی اتنے اسٹیبل نہیں ہے کہ ہم زیادہ دنوں تک اس کا مقابلہ کر سکیں. اور سیکنڈلی ہماری ہائیجین, ہماری امیونٹی بھی کافی لائک کائنڈ آف کم ہے. سو ہمیں اس چیز کو زیادہ سیریس لینا چاہیے ایز کمپیئر ٹو امریکہ اینڈ یورپ. اور اسٹل وہی شعور والی بات ہے کہ یہاں پہ لوگ فی الحال ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اینڈ اگین یہ سارے لوگوں کی بات نہیں ہے, ایک طبقہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پر ہاں ابھی بھی ویسے لوگ ہیں جو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. سو اینڈ دیٹس کوائٹ اے ورسم تھنگ. اچھا, اس میں کچھ گورنمنٹ کی جو طور طریقہ ہے وہ بڑا عجیب سا نہیں ہے جاہلانہ, کہ وہ مارکیٹوں کو کھول دیتے ہیں. کئی مارکیٹوں کو دیکھنے کو ہمیں ملا کہ وہاں گیدرنگ ہے, ہمیں یہ ملا کہ پولیس والے ہٹا رہے ہیں, پولیس والے خود احتیاط نہیں کر رہے ہیں. ہم نے جو دیکھا جو بانٹنے والے جو ہیں, جو لوگوں کو کھانا دے رہے ہیں, جو لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں, کہ وہ بھی بھیڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ یار اگر یہ صحیح ہوتا تو یہ سب جو لوگ ہیں یہ احتیاط کیوں نہیں کر رہے. جیسے ایک اعلان ہوا صدر مملکت کے ساتھ بیٹھ کر کے, ہمارے علماؤں کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی کہ مسجدوں پہ ایک کنڈیشنل عبادت کرنے کی ان کو موقع دیا گیا کہ جی ڈسٹینس رکھیں گے, اتنے لوگوں سے زیادہ نہیں ہوگے وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر بازاروں میں دیکھنے کو بازاروں میں جائے تو کچھ اور نظر آتا ہے. پولیس والے خود احتیاط نہیں کر رہے ہوتے ہیں, کورٹس بند ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ چاروں طرف ایک جیسا ہونا چاہیے نا.
अगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बात है तो हर तरफ होना चाहिए ना, क्या कहते हैं शायद? सही बात आप कह रहे हैं. अभी पिछले दिनों SOP साइन हुए थे गवर्नमेंट और उलमाए करम के दरमियान कि वो मस्जिद में मतलब सोशल डिस्टेंस मेंटेन होगा और तमाम जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं हेल्थ सिस्टम के वो तमाम फॉलो किए जाएंगे. तो मस्जिद में तो वो तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेकिन अगर आप मार्केट जाएं तो मार्केट में एक लग रहा होता है कि मतलब ईद का समय है, मार्केट में बहुत ज़्यादा रश होता है. इसके अलावा बहुत गैदरिंग होती है. इसके अलावा जब जो मीडिया है हमारा, मीडिया में भी बहुत रश होता है. मतलब मीडिया का अगर ले रहे हैं आप, जब मीडिया जो कैमरा मैन हैं और हमारे जितने भी एंकर्स वगैरह हैं, तो वो जब भी कहीं पे शूट करने आते हैं या फिर कुछ भी प्रोग्राम करने आ रहे होते हैं या किसी भी जगह को कवर करना होता है उनको, तो उनके दरमियान ना सोशल डिस्टेंस होता है, ना उनके दरमियान कोई उनकी मास्क वो लोग पहने होते हैं, ना सैनिटाइजर का यूज हो रहा होता है. लेकिन सारे के सारे अगर रूल्स आपने अप्लाई करने हैं तो सबको इक्वल ट्रीट करें ना. आपने कुछ चीजें बंद करवा दी हैं, कुछ चीजें खुली हुई हैं, कुछ. तो इससे क्या हो रहा है, इससे एहसास से महरूमी और एक जो ना एक बगावत रिबिलियन पैदा हो रही लोगों के अंदर कि ये अगर कोई किसी की दुकान है जिसमें जो घरेलू सामान मिलता है खाने पीने का, और एक की दुकान है जिसके पास मोबाइल मार्केट है, जैसे मोबाइल में उसकी दुकान है या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की दुकान है, तो वो बोलेगा कि ये मेरा क्या कसूर है कि यहाँ पे इतनी गैदरिंग हो रही है, तुम्हें गैदरिंग रखवानी थी, तुमने इसकी दुकान को खोला रखा हुआ है और मेरी दुकान पिछले 2 महीने से बंद है, एक बड़ी बड़ी मार्केट बंद है, तो उसमें हमारा क्या कसूर है. मस्जिदों में आप कह रहे हो कि ये लॉ अप्लाई करो और सब कुछ अप्लाई हो रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे आप खुद निगरानी कर रहे हैं. सदर मुमलिकत ने एक मस्जिद का दौरा किया था पाकिस्तान में, कराची में, और फिर मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है. पुलिस वाले आते हैं, एक चक्कर लगाते हैं. या मैं तो रोज ही देखता हूँ, रोज में मार्केट तकरीबन जाना होता है, बहुत ज्यादा रश होता है, अच्छा खासा रश होता है, और कोई पूछने वाला नहीं है, और ना ही कोई सोशल गैदरिंग मेंटेन हो रही है, ना ही किसी को कोई इसकी फिक्र है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. आधे से ज्यादा लोग तो ये बिलीव ही नहीं करते. अच्छा, फिर इससे कभी कभी ना जो लोग ये बिलीव कर रहे होते हैं ना, जैसे आपने कहा, तो मुझे बिलीव है कि भाई मुझे है कोविड-19 का, मुझे पता है कितना खतरनाक है, लेकिन अब मैं बाहर देख रहा हूँ कि किसी कोई मास्क नहीं पहना हुआ, आराम से लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं. तो मैं भी बोलूंगा ये तो अजीब सी बात है यार, ये तो झूठ बोल रहे हैं टीवी पे, बाहर तो कुछ भी नहीं है, एक भी केस नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, लोग आराम से घूम रहे हैं. तो मतलब आप राय यकीन की सूरत है, अनसर्टेनिटी आप डेवलप कर रहे हो लोगों के अंदर. लोगों को नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है. गवर्नमेंट कुछ बोल रही है, दुकानदार कुछ बोल रहे हैं, पुलिस कुछ कर रही है, और एक अजीब व गरीब हालत है. कोई भी एक पेज पे नहीं है. सबसे पहले एक पेज पे आना चाहिए हमें कि हमने क्या करना है, और जो हम लॉ बनाए वो सब पे अप्लाई करें, हर एक जगह पे अप्लाई करें. बस ये करना चाहिए हमें सबको इक्वली ट्रीट करना है. पहली बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ. जी डॉक्टर साहब. जी बिल्कुल ऐसा ही है. और हाँ, आपकी पिछली बात में ऐड करता चलूँ कि स्टार्ट में स्ट्रिक्टनेस थोड़ी ज़्यादा थी लॉकडाउन को लेके. लास्ट के तकरीबन 2-3 वीक से ये स्ट्रिक्टनेस कम हुई है, और उसके बाद हमने देखा है कि नंबर ऑफ केसेस अगर पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ बढ़ गए हैं. तो ये बात बहुत क्लियर है कि हमें, अगर हम स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाएंगे तो ऑब्वियसली हालात बेहतरी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाने वाले. और उसके बावजूद अगेन ये रमज़ान के स्टार्ट होने के बाद ही मैंने सुना था कि ये शायद 2 दिन मुख्तलिफ दुकानों को 2 दिन के लिए खोलेंगे. इस चीज़ का भी कोई लॉजिक समझ नहीं आता. नए कपड़े अगर लोग नहीं पहने, बेशक आई नो ईद है और ईद मनानी चाहिए, पर इस वक्त आपकी जान और आपके प्यारों की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मार्केटें खोलना, मॉल्स खोलना, हमारे यहाँ ये मॉल्स जितने भी हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, जो ये सुपर मार्केट्स हैं, ये सारी दोबारा खुलनी शुरू हो गई हैं. और अगेन ना ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है. कहने की हद तक की जाती है, पुलिस आती है, आपको बताती है, एंड देन पुलिस जाती है और वापस लोग अपने पुराने वाले आदात पे चले जाते हैं. तो इन चीज़ों के साथ तो कोविड-19 का कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल से मुश्किलतर होता जाएगा. पर अगेन हमारी आवाम को समझने की ज़रूरत है, जो फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा. सामीन, हमारा मेन मकसद ये है कि हमारी जान, आपकी जान बचे, हम सेहत के साथ हमारी जिंदगी हमें मिले. क्योंकि अगर हम दूसरों की तरफ देखेंगे तो बिल्कुल जैसे ड्राइविंग का एक उसूल है कि अगर कोई ड्राइवर ये चाहे, ये देखे कि कोई दूसरा ड्राइविंग गलत कर रहा है और उसकी तरफ देखता जाएगा तो अपनी गाड़ी को कहीं मार देगा. लिहाजा बहुत बेहतर है अपने आप को बचाए, अपने खानदान में हैप्पीनेस लेकर आए. आप परवाह ना करें कि कौन क्या कर रहा है, आप अपनी जान को बचाएं. और ये हम सब के इल्म में ये बात है कि
کہیں پہ بھی انتظامیہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے کسی بھی ایشو میں. میں صرف وائرس کے حوالے سے یہ جان لیوا وائرس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں سوشل وائرس کی بھی بات کر رہا ہوں, اکنومیکل وائرس کی بھی بات کر رہا ہوں, ایجوکیشنل وائرس کی بھی بات کر رہا ہوں. ہماری کسی بھی شعبے میں ہم فٹ نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم عوام اویئر نہیں ہے. ہم عوام کو چاہیے اویئر ہونا,